جیسا سوچو ویسا ہی بن جاؤ کہ آج 7ویں حصے میں ہم بات کریں گے مسائل کے بھنور سے باہر آئیں، مگر کیسے؟ کیا تعمیری اور مثبت سوچ رکھنے والے بھی حوصلہ ہار دیتے ہیں؟ ہاں، ایسا ضرور ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ بھی انسان ہے۔ حالات ان کے مزاج میں اتار چڑھاؤ پیدا کرتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ تعمیری اور مثبت سوچ رکھنے والا شخص جلد ہی حالات پر قابو پا لیتا ہے۔ روحانی طور پر انسان میں کبھی بلندی کی کیفیت ہوتی ہے اور کبھی پستی کی، کبھی وہ خوش ہوتا ہے، کبھی وہ غمگین ہوتا ہے، لیکن تعمیری اور مثبت سوچ رکھنے والے اس نشیب و فراز پر قابو حاصل کر لیتے ہیں۔ وہ بے دلی کی کیفیت کو شکست دے کر اپنے حوصلے کو بلند کرنے میں کامیابی حاصل کر لیتے ہیں۔ حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، آپ حوصلے کو برقرار رکھ کر بہتر فیصلے کر سکتے ہیں۔ اچھی سوچ، اچھا رویہ اور اچھا کردار آپ کی شخصیت میں نکھار پیدا کرتے ہیں۔ جن لوگوں کے مزاج میں اشتعال ہوتا ہے، انہیں فوراً غصہ آ جاتا ہے، وہ جلد حوصلہ ہار دیتے ہیں۔ اس لیے اپنے مزاج کو ٹھنڈا رکھیے۔ مشتعل مزاجی پر قابو پا کر آپ حوصلہ قائم رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے خیالات کو قابو میں رکھنے کا پکا ارادہ کر لیں تو آپ اپنے خیالات کا رخ اپنی مرضی کے ساتھ موڑ سکتے ہیں اور انہیں مثبت اور تعمیری بنا سکتے ہیں۔ یہ مثبت خیالات پوری زندگی آپ کے ساتھ رہ سکتے ہیں اور آپ کو کامیابی کی بلندیوں پر پہنچا سکتے ہیں۔ زندگی میں جب کبھی ایسے حالات ہوں کہ آپ کے خیالات منفی رخ اختیار کرنے لگیں تو آپ کو چاہیے کہ منفی خیالات سے جلد از جلد چھٹکارا حاصل کریں۔ اس مقصد کے لیے آپ مارٹن ڈی فورسٹ کی مثال کو سامنے رکھیں۔ مارٹن نے جنگ کے میدان میں بہت سے کارنامے دکھائے تھے اور اپنے حوصلے کو بلند رکھا تھا، لیکن محاذ جنگ کی ہولناک یادوں نے اس کے ذہن کو زخمی کر دیا تھا اور غمگین خیالات نے اس کے دماغ پر قبضہ جما لیا تھا۔ پھر ایک روز مارٹن نے اپنے غمگین خیالات سے چھٹکارا حاصل کرنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ وہ پہلے بھی اس قسم کے روحانی تجربات سے گزر چکا تھا اور اس مرتبہ بھی اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ایک بار پھر اپنے آپ کو مکمل طور پر تبدیل کرنے کے روحانی تجربے سے گزرے گا۔ مارٹن نے کتاب پڑھی جس کا نام تھا مثبت سوچ کی طاقت۔ کتاب پڑھنے کے بعد مارٹن نے اعلان کیا کہ آج سے میں اپنے آپ کو تبدیل کرنے لگا ہوں۔ میں اپنی زندگی اور اپنے خیالات کا مالک ہوں، میں ان کو یقیناً بدل بھی سکتا ہوں۔ اور پھر اس نے اپنے خیالات کو واقعی ہی بدل بھی لیا، یعنی غمگین خیالات سے چھٹکارا حاصل کر لیا۔ مارٹن ایک حقیقت پسند شخص تھا۔ وہ جانتا تھا کہ برے خیالات ذہن پر چھا جائیں تو وہ تباہی اور بربادی کا باعث بنتے ہیں اور غم اور اندھیرے آدمی کا مقدر بن جاتے ہیں۔ لیکن جب آدمی برے خیالات کو اچھے خیالات میں تبدیل کر لیتا ہے تو اس کے اندر موجود تمام روحانی قوتیں حرکت میں آ جاتی ہیں۔ خدا نے جب انسان کو بنایا تو اسے تمام فطری قوتیں عطا کی تھیں۔ اس کے اندر صبر، حوصلے، شجاعت اور فراخ دلی کی خوبیاں تھیں، لیکن انسان نے سوچنے کے انداز سے اپنی زندگی کو کبھی جنت اور کبھی جہنم بنا لیا۔ اپنی زندگی کو اچھا یا برا بنانے کا آدمی خود ذمہ دار ہے۔ ایک دن میں صرف 10 منٹ صرف کر کے آپ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ میرے پاس ایک پاکٹ سائز نوٹ بک تھی، اس میں میں نے ایک مختصر عبارت لکھ رکھی تھی۔ اس عبارت کو دن میں 1 مرتبہ پڑھتا ہوں اور اس کام میں صرف 10 منٹ صرف ہوتے ہیں۔ کئی لوگوں نے اس طریقے پر عمل کیا اور بہت اچھے نتائج حاصل کیے۔ اس طریقے کی مدد سے آپ اپنی ذات میں تعمیری اور مثبت تبدیلیاں لا سکتے ہیں، لیکن ضروری ہے کہ آپ اس طریقے پر باقاعدگی سے عمل کریں۔ اس عبارت کو دن میں کسی بھی وقت جب آپ کو فرصت ہو دہرایا جا سکتا ہے، وقت کی کوئی قید نہیں۔ اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی ایسے کمرے میں چلے جائیں جہاں آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، دروازہ اندر سے بند کر لیں، ٹیلی فون کو بھی بند کر لیں اور پرسکون ہو کر بیٹھ جائیں۔ اب خدا کی طرف دھیان لگائیں اور 5 منٹ تک اپنے خیالات کو ایک ہی جگہ پر مرکوز رکھیں۔ پھر یہ الفاظ دہرائیں:
یا اللہ، اے میرے رحیم و کریم رب، تو انسانوں پر بڑا مہربان ہے، تو ان سے ماں باپ سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، تو بہت ہی بزرگ اور برتر ہے، تو انسان کو خطرات اور مصائب سے محفوظ رکھتا ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے، تیرے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اے میرے دونوں جہانوں کے مالک، میری مدد فرما۔ اس کے بعد آپ کو بہت سکون ہوگا۔ پھر آدھا منٹ یہ تصور کریں کہ آپ کے اندر ہمت، حوصلہ اور جرت بڑھ رہی ہے، نا امیدی کے سائے دور ہو رہے ہیں اور آپ کا ذہن صاف ہوتا جا رہا ہے۔ اس مشق کے بعد آپ کو گہرا سکون محسوس ہوگا، آپ کا ذہن صاف ہو جائے گا اور اس میں نئے آئیڈیاز آئیں گے۔ بے دلی، کم ہمتی اور بے حوصلگی سے نجات حاصل کرنے کا تیسرا طریقہ کسی ہمدرد اور مخلص شخص سے دل کی بات کہنا ہے۔ ایک دن میری سیکرٹری نے مجھے فون پر بتایا کہ ایک خاتون آپ سے ملنے کی ضد کر رہی ہے۔ میں نے پوچھا کیا اس نے ملاقات کا وقت لے رکھا ہے؟ سیکرٹری نے بتایا کہ نہیں، اس خاتون نے ملاقات کا وقت نہیں لیا۔ اس کا کہنا ہے کہ میں یہاں سے گزر رہی تھی کہ میں نے ڈاکٹر نارمن کا بورڈ دیکھا تو میں ان سے ملنے کے لیے چلی آئی۔ میری سیکرٹری نے بتایا کہ بظاہر وہ ایک نارمل خاتون ہے، لیکن وہ آپ سے ملاقات کے لیے ضد کر رہی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اس سے مل لیتا ہوں۔ وہ خاتون میرے کمرے میں داخل ہوئی اور آتے ہی اس نے کہا میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے ملاقات کے لیے بلایا۔ میں اپنے کام کے بارے میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتی ہوں، آپ مجھے اس سلسلہ میں کوئی مفید مشورہ دیں۔ پھر وہ خاتون کہنے لگی میں اپنے اندر مثبت سوچ پیدا کرنا چاہتی ہوں، میں کتابوں کا مطالعہ بھی کرتی ہوں، لیکن مجھے کئی مشکلات نے گھیر رکھا ہے۔ میں اگرچہ حوصلہ نہیں ہارتی، لیکن پھر بھی کافی پریشان رہتی ہوں۔ آپ میری مدد کریں تاکہ مجھ میں مثبت خیالات پیدا ہوں۔ میں نے عورت سے کہا آپ فکر نہ کریں، میں آپ کی ضرور مدد کروں گا۔ آپ مجھ سے اپنی پریشانی تفصیل کے ساتھ بیان کریں، پھر میں آپ کو کوئی مشورہ دوں گا۔ وہ خاتون اپنی مشکلات بیان کرنے لگی۔ میں نے اس میں یہ اچھی بات دیکھی کہ وہ ایک بات ایک ہی بار کرتی تھی اور اسے دہراتی نہیں تھی۔ اس سے میں نے یہ جان لیا کہ وہ مثبت خیالات کی عورت ہے۔ وہ تقریباً آدھا گھنٹہ تک اپنی مشکلات کی تفصیل بیان کرتی رہی۔ پھر اس نے اپنی گھڑی کی طرف دیکھا اور کہا معاف کیجیے گا، میں نے آپ کا بہت وقت لے لیا۔ میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ کسی واقفیت کے بغیر آپ نے مجھے وقت دیا اور میری بات سنی۔ وہ تیزی سے اٹھی اور میرے دفتر سے نکل گئی۔ جاتے ہوئے اس نے مجھ سے کہا کہ آپ نے میری جو مدد کی ہے اس کا بہت بہت شکریہ۔ میں حیران تھا کہ میں نے اس عورت کی کیا مدد کی ہے جس کے لیے وہ میرا پرزور شکریہ ادا کر رہی ہے۔ عین اسی وقت مجھ پر یہ راز کھلا کہ میں نے اس عورت کی گفتگو سن کر اس کی مدد کی ہے۔ میں نے اس کی الجھنوں اور پریشانیوں کی داستان بڑے تحمل کے ساتھ سنی اور اس طرح اس کا ذہن منفی خیالات سے خالی ہو گیا۔ جب آپ روحانی طور پر بلند اور مضبوط ہوتے ہیں تو آپ کا حوصلہ بھی بلند رہتا ہے۔ اچھی تعمیری اور مثبت سوچ روح میں بلندی پیدا کرتی ہے۔ جس انسان میں مثبت سوچ ہوگی اس میں تخلیقی قوت بھی پیدا ہو جائے گی اور وہ مشکلات کے خارزار میں اپنا راستہ تلاش کر لے گا۔ مثبت سوچ رکھنے والے ٹھنڈے مزاج کے مالک ہوتے ہیں، وہ کبھی جذباتی نہیں ہوتے، وہ مشکلات کو آسانی سے برداشت کر لیتے ہیں اور بالآخر حالات پر قابو حاصل کر لیتے ہیں اور اپنی کامیابی کی منزل پر پہنچ کر ہی دم لیتے ہیں۔ یہ ایسے باحوصلہ لوگ ہوتے ہیں جو مسائل کو بوجھ نہیں سمجھتے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ مسائل کتنے بھی سخت کیوں نہ ہوں وہ ان کا حل تلاش کرنے میں روحانی خوشی محسوس کرتے ہیں۔ ان میں یقین اور اعتماد کی زبردست طاقت ہوتی ہے اور ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ مسائل انسان کو بہتر بننے اور آگے بڑھنے میں مدد دیتے ہیں۔ مثبت سوچ رکھنے والوں کی راہ میں کوئی مشکل آ جائے یا کبھی انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑے وہ ہرگز نہیں گھبراتے۔ یہ لوگ مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنی صلاحیتیں پوری طرح استعمال کرتے ہیں، کیونکہ وہ یقین رکھتے ہیں کہ دنیا میں ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ضرور موجود ہے۔ مستقل مایوسی انسان کا حوصلہ ختم کر دیتی ہے اور انسان بے یقینی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ مایوسی انسان کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ اس سے بچنے کا صرف یہی طریقہ ہے کہ مثبت سوچ اور تعمیری سوچ کا دامن نہ چھوڑا جائے اور حوصلے، بہادری، عزم اور جرت سے ہر مشکل کا مقابلہ کیا جائے۔
اگر آپ مثبت خیالات رکھتے ہیں تب بھی زندگی میں بعض اوقات آپ پریشانی اور حوصلہ شکنی کی زد میں آ سکتے ہیں، کیونکہ دنیا ایسی جگہ ہے جہاں اونچ نیچ اور حالات میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، اور ظاہر ہے کہ انسان اچھے برے حالات سے اثر قبول کرتا ہے، لیکن تعمیری اور مثبت صلاحیت رکھنے والے لوگوں میں یہ صلاحیت اور خوبی ہوتی ہے کہ وہ جلد ہی اس حالت سے باہر آ جاتے ہیں۔ زندگی میں ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ آپ کو مسائل سے واسطہ نہ پڑے، آپ کے راستے میں رکاوٹیں، دشواریاں اور مسائل ضرور حائل ہوں گے۔ جینے کا کرینہ یہ ہے کہ آپ مسائل کے بھنور میں ڈوب نہ جائیں بلکہ جلد ہی ان سے باہر آ جائیں۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔